الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ دین ہمیں عطا کیا ہے جس میں ہماری ہر پریشانی کا حل ہے. اب تک آپ حضرات نے یہ دیکھا تھا کہ پریشانیوں کی بہت ساری وجوہات ہمارے خیالات ہیں اور سوچ کو بدلنا ہے. شریعت کا مزاج کیا ہے، اپنی سوچوں کو اس پہ ڈھالنا ہے. آج ایک نئی سوچ ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہے اور اس میں خیر ہے. میں نے آپ کو دو باتیں عرض کی تھیں، اچھے وقتوں میں اچھے حالات میں ہمیں کیا کیا سوچنا ہے اور برے وقتوں میں کیا سوچنا ہے. تو انشاءاللہ آج ایک نئی بہترین سوچ ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سورہ نساء آیت نمبر 19. سورہ نساء سورہ نساء آیت نمبر 19 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 216. عجیب بات ان دونوں آیتوں میں فرمائی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو، کسی حالت کو، کسی پریشانی کو مصیبت سمجھ رہے ہو، برا سمجھ رہے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں بہت ساری خیریں چھپا کے رکھی ہوئی ہوں. کتنی سری آیت ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیریں ہوں. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اب خود اندازہ کر لیں، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ والی اتنا پیسہ مجھے مل جائے، مجھے یہ مل جائے، یہاں میری شادی ہو جائے، مجھے نرینہ اولاد مل جائے. کیا پتا کہ ان نعمتوں میں کیا تمہارے لیے کیا کیا پریشانیاں ہوں، اس لیے اللہ نہیں دے رہے ہوں. اور یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، مجھ پر یہ غم آ گیا. آگے میں عرض کروں گا کہ پریشانیوں میں اللہ کی حکمتیں کیا کیا ہوتی ہیں. وہ تو چند ہیں جو اس رب نے دکھا دی ہیں، بتا دی ہیں، ورنہ تو اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے. آل عمران آیت نمبر 153. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. احد کے موقع پر آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں، غم آئے. اللہ پاک نے فرمایا یہ پریشانیاں تمہارے اوپر کیوں آئیں؟ فرمایا یہ پریشانیاں ہم نے تمہارے اندر اس لیے پیدا کی، تمہارے اندر پختگی آ گئے، آئندہ کے لیے تم کو پریشانیاں ہلکی محسوس ہو. اللہ پاک فرما رہے. تو کیا حکمت پتہ چلی کہ کبھی اللہ تعالی ہمیں دکھ اور کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے. انسان سیکھ جاتا ہے، انسان پریشانیوں میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. آئندہ کے لیے اس کے لیے صبر آسان ہوتا ہے. صبر، اور اس صبر سے اللہ پاک اس کو بہت
نوازتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمیں جس حال میں وہ رکھے اللہ۔ کبھی اللہ پاک ہمیں کوئی نقصان اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ کبھی اللہ تعالی ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی پاس موجود چیزوں کی قدر آ جائے۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں غریبوں کا دکھ درد سمجھ میں آ جائے۔ کبھی اللہ تعالی ہمارے اندر ہمیں ناکام کرتے ہیں ہمارے منصوبوں میں تو تاکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ کبھی اللہ تعالی ہمیں بیمار کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں صحت کی نعمت آ جائے اور ہم اپنی صحت کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ایک حکمت ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ، یہ نوٹ کرتے چلے جائیے آپ، ان دو آیتوں سے تو عمومی باتیں اللہ پاک نے بتائی، خیرن کثیرا، تم صرف پریشانی دیکھ رہے ہوتے ہو، میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو ایک حکمت یہ سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پختگی، ہمارے اندر پختگی آ جائے۔ انسان کو پریشانیاں مانجھ دیتی ہیں، اس کے اندر جو ہے صبر استقلال اس کے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ تو ایک حکمت یہ سامنے آ گئی، پختگی۔ نمبر 2، قرآن پاک کی ایک آیت سے ملتا ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوسری ایک حکمت ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم غفلت سے نکل جائیں، غفلت سے نکل جائیں۔ پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے، غفلت سے اللہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ پریشانیاں نہ آئیں، ہم غفلت کی موت مر جائیں، کوئی تیاری نہ ہو، اور اسی حال میں اگر ہم چلے جائیں دنیا سے تو ہم بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ قرآن میں یہ بیان کیا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں نے تم کو پریشانیاں اس لیے دیتا ہوں تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو، رجوع اللہ کی توفیق نصیب ہو، جس غفلت میں دنیا میں عیش و عشرت میں تم پڑے ہوئے ہو، کیونکہ انسان کا خاصہ ہے، نعمتوں میں انسان غافل ہو جاتا ہے۔ پیسے کی بہتات ہو، پیسہ ہو، عیاشیاں ہوں، مزے کی زندگیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کچھ حال دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کی یہ سنت سمجھ میں آ جائے، تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ دے دے۔ ایک بزرگ ہیں 9ویں صدی کے اور بہت بڑے اللہ والے، یعنی جب اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو ان میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ میں ان کو عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، تصوف کے امام تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہم سے عہد لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ایک مضمون ہے، اس کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہم سے عہد لیا گیا ہے، یعنی ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں رخوں کو دیکھا کریں، ایک ہی رخ کو نہ دیکھیں، کسی نعمت یا مصیبت کی ظاہری صورت کے اوپر نہ دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ مصیبتوں کی شکل میں نعمتیں آتی ہیں۔ عجیب بات، بعض دفعہ، یہ ہے اہل اللہ کی عقل فہم، بعض مرتبہ مصیبتوں کی شکل میں اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں، میں آگے آپ کو دکھاؤں گا آیتوں سے، اور کبھی نعمتوں کی صورت میں بلائیں آتی ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے مال آ رہا ہے، مال نہیں آ رہا، یہ اللہ کی پکڑ آ رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو ہے نا پیسہ آ رہا ہے، ریل پیل ہو رہی ہے، مزے آ رہے ہیں، نہیں، اللہ کی پکڑ ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کے دونوں رخ کو دیکھا کریں۔ اچھا، نعمتوں کا رخ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نعمتوں میں کیا ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، مصیبتوں کا عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اگر ہم تکلیفوں مصیبتوں کی باطن پہ نظر کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، ڈیپ میں جائیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ مصیبتیں بھی ہمارے حق میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا
یہ دنیا کی مصیبت، دین کی مصیبت نہیں. یہ بھی تو ایک مصیبت ہے کہ انسان سے نماز چھوٹ گئی. یہ بھی تو ایک مصیبت ہے کہ انسان سے قرآن چھوٹ گیا. یہ تو خیر مصیبت ہے. پھر فرمایا کہ نعمت کی ایک چیز یہ ہے کہ نعمت سے انسان کے اندر عاجزی، یہ مصیبتوں سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ تیسری حکمت سامنے آئی، عاجزی. مال والوں میں اکڑ ہوتا ہے، نعمت والوں میں اکڑ ہوتی ہے. انسان بعض اوقات انسان بڑے اکڑ میں، غرور میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، کچھ ایسی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بھائی اکڑ کس بات کی. ایک بڑے عالم قصہ سنانے لگے کہ ایک بڑے مالدار کے پاس ہم گشت کرنے گئے، تو دل میں ایک وہ تھا، یار پتہ نہیں بات سنے گا نہیں سنے گا، توجہ دے گا نہیں دے گا، اللہ کی بات کو اہمیت سے لے گا نہیں لے گا. فرمانے لگے جب ہم نے اس سے بات کی تو اتنی عاجزی اور اتنی اہمیت سے سنا کہ ہم حیران رہ گئے. مال آتے تو اکڑ ہوتی ہے، یہ اس بندے میں کتنی عاجزی ہے. تو اس نے کہا میں آپ کو قصہ سناؤں. میں پیٹ کے درد میں مبتلا ہوا تو مجھے لگ پتہ گیا، ایک دن اللہ پاک نے پیٹ کے درد میں مصیبت میں مبتلا کر دیا، ساری رات تڑپا ہوں اور ساری رات مچلا ہوں. تو مجھے پتہ چل گیا کس بات کی اکڑ بھائی، کس بات کی اکڑ. اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے جو ہے دماغ میں کوئی مسئلہ پیدا کر دیں، کوئی بیماری اللہ مبتلا کر دیں. تو مصیبتوں میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ انسان تکبر سے نکلتا ہے، بڑائی سے نکلتا ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، مال دولت میں دیکھتا ہے تو لیطغی، سرکشی پہ آ جاتا ہے. تو یہ مصیبتیں انسان کو اندر سے سرکشی نکالتی ہیں اور اس کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کر دیتی ہیں. پھر فرمایا تکلیفوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے والا جب وہ طاعت اور عبادات کرتا ہے تو اس کے اندر عجب، خود پسندی پیدا نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا، حضرت نے جس نے شرح لکھی ہے بڑے عالم تھے مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. انہوں نے لکھا کیونکہ تکلیف، پریشانی سے طاعت اور عبادات اور علوم میں لذت حاصل نہیں ہوتی، اور انسان سمجھتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے جو میں اتراؤں اپنی نمازوں پر، اپنے ذکر پر. تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان کے اندر پریشانیاں ہوں گی تو پریشانی میں جب وہ اطاعت کر رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا تو یہ عبادتیں اس کے اندر بڑائی پیدا نہیں کریں گے. عجب، خود پسندی، عجب، خود پسندی. اپنے علم پہ ناز نہیں ہوگا، اپنے عمل پہ ناز نہیں ہوگا، انسان کے اندر یہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. اور عجیب بات لکھی، یہ 9ویں صدی کی کتاب ہے، اس میں سے بتا رہا ہوں. فرمایا جب اللہ کی نعمتیں انسان کو خدا کی طرف متوجہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ اسی کا خلاصہ ہو گیا، غفلت سے نکالتے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کتنی سری آیت ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اعراف 6:9 6:8. میں ان چیزوں پر آیتیں بھی لکھتا ہوں آپ کو، یہ بہت ٹھوس علم ہے. اعراف 6:8. یہ حکمت ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ سورہ اعراف سے پتہ چلی. اور بھی لکھوا دوں آپ کو. سورہ علق، عاجزی والی سورہ علق، آیت نمبر 6 یا 7. اور یہ والی بھی لکھ لیجئے آپ، پختگی، آل عمران 153. اور جیسے جیسے آتی رہیں گی میں آگے عرض کرتا ہوں. تو ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان دنیا میں رہے تو صرف ہر چیز کے ظاہری پہلو کا نہ دیکھے،
نعمتوں کو صرف اچھا نہ سمجھے، پتہ نہیں اس میں کیا امتحان ہو ہمارے لیے، پتہ نہیں اللہ کی کیا پکڑ ہو. کتنی قوموں کو انہی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے پکڑا. اور مصیبتوں کو انسان ذلت نہ سمجھے، پریشانی نہ سمجھے، کیا کیا خیریں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپائی ہوئی ہوں گی. اور قرآن و حدیث سے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بتایا. مثلا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، میں صرف موٹے موٹے واقعے قرآن اور حدیث کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سفر پہ جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اس سفر میں کیا ہوا، کہ اس سفر میں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ کشتی دریا پار کرنا تھا، ایک کشتی میں سوار ہو گئے دونوں. انہوں نے پہچان لیا یہ کہ بزرگ ہستیاں ہیں، لیکن حضرت خضر نے کیا کیا، اس کے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، اس کشتی کے اندر نقص پیدا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، کیا کیا یہ آپ نے؟ انہوں نے تو ہمارے اوپر احسان کیا، کرایہ نہیں لیا، اور آپ نے ان کو یہ بدلہ دیا. انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تمہارے پاس تشریعی علم ہے، میرے پاس تکوینی علم ہے، راز ہیں. اچھا اب نہیں کروں گا، اب نہیں بولوں گا، خاموشی سے چلوں گا. آگے چلے تو ایک بچے کو دیکھا، خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے، معصوم بچہ، اس کو پکڑا، قتل کر دیا. قرآن کا واقعہ ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ بہت برا کیا آپ نے. میں نے منع نہیں کیا تھا کہ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں. آگے چلے تو ایک علاقے میں گئے، اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے. ایک علاقے میں گئے، ان کا فرض بنتا تھا کہ اجنبی مہمان ہیں، سب مسافر ہیں، ان کے کھانے کا، بستر کا، رات کا بندوبست کریں. ظالموں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہی کے علاقے میں ایک دیوار تھی، وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں آ گئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ کم سے کم ان سے اجرت ہی لے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی تم میرے مدرسے میں نہیں چل سکتے، تمہارا مدرسہ اس کا نصاب الگ ہے، ہمارے یہاں کا نصاب الگ ہے، آپ اس علم. اب انہوں نے پھر اس کی وجوہات بتائیں اور اس کی حکمتیں بتائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے قتل کیا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو آگے چل کے کافر بنا دے. اور کشتی کیوں توڑ دی؟ کہ یہ کشتی جہاں پہنچنی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، جس کشتی کو صحیح سالم دیکھتا اس کشتی کو غصب کر لیتا. تو چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت سے بچا لیا. یہ حکمت بھی ہمیں پتہ چل گئی. بس اوقات اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ بلکہ میں نے 3 تو پہلے بھی آپ کو لکھوائی تھی کہ دفع مکروہات، اس قرآن سے ایک حکمت یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ مصیبتوں میں یہ حکمت، بسا اوقات چھوٹی پریشانی لا کر اللہ بڑی پریشانیوں سے بچا رہے ہوتے. یہ 5ویں حکمت ہوتی ہے، چھوٹی پریشانی کے ذریعے بچاتے ہیں بڑی پریشانی ہے. اور یہ قرآن کے یہ 15ویں پارے سے یہ حکمت ہمیں پتہ چلی. ایک قصہ سامنے آیا، چند نوجوان جا رہے تھے اور ایک نوجوان کو گاڑی نے ایسا مارا اور اس کے یہاں گردے کے پاس سخت جو ہے وہ چوٹ لگی اور بے ہوش ہو گیا. اس کو لے کے گئے، لے جا کے اس کا آپریشن وغیرہ کیا، اس کا گردہ نکالنا پڑا. ڈاکٹروں نے اس کو کہا مبارک ہو. کہا کیسی مبارک ہو، میں تو مصیبت میں مبتلا ہوا. کہا تمہارے گردے میں کینسر شروع ہو چکا تھا، اور گردے کا کینسر موت پہ ہی پتہ چلتا ہے جا کے کہ وہ کینسر شروع ہو چکا تھا. یہ مصیبت تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت بن گئی کہ تم موت کے منہ سے نکل گئے. تو چھوٹی مصیبتیں لا کر اللہ پاک کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے ہمیں بچا رہے ہوتے. ہم نے چونکہ یہ علم نہیں سیکھا اور ہم ہر مصیبت کا ایک ہی پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے اوپر کیوں آ گیا، یہ میرے اوپر کیوں آ گیا. اس لیے جتنا ان حکمتوں پر یقین ہوگا، اس بات پہ یقین ہوگا کہ میرے اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرے لیے کیا مناسب ہے.
اور عجیب بات ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی بھی غور کریں، پچھلی زندگی میں، اگلی میں تو ہم روتے ہیں، پچھلی زندگی میں ہم غور کریں تو کتنی مرتبہ اب احساس ہوگا کہ یار وہ جو مصیبت آئی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نوازا. کتنے لوگ ہیں ان کو ملازمت سے نکالا گیا، وہ مصیبت سمجھ رہے تھے لیکن اسی وجہ سے وہ ترقی کر گئے. اگر وہ ملازمت نہیں چھوٹتی تو ساری زندگی پھر وہ وہیں بیٹھے رہ جاتے. تو یہ ایک بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. مصیبتوں میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی. دفع مکروہات، چھوٹی مصیبتیں لا کے بڑی مصیبتوں سے اللہ پاک بچا رہے ہوتے. یہ 5 حکمتیں ہو گئیں. اور ایسے قرآن میں واقعہ عفق میں خود اللہ پاک نے سری، کتنی سری آیت ہے. لا تحسبوا، یعنی آپ تصور کیجئے ہمارے جیسا، اللہ ہم سب کی عفا فرمائے، بے حیائی کا زمانہ نہیں تھا. وہاں عزت عصمت کی بڑی بقت ہوا کرتی تھی. اور وہ حضرت عائشہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو حضور نے تو امت کو ایسی حیا سکھائی. وہاں حیا کی کیا قیمت تھی، کسی نے قرآن حدیث پڑھا ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ حیا کی قیمت کیا تھی. وہاں اس دور میں، ایسے ماحول میں، ایسی شخصیت پر، ایسی ہستی کی بیوی پر، ایسے گھرانے پر تہمت لگتی ہے. اللہ اکبر. حال کیا ہے؟ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے. حال یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا، وہ قضاء فرماتی تھی کہ ہمارے یہاں پرانے عرب کی طریقے سے ہم قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے اور دن میں ایک ہی مرتبہ جاتے تھے. تو مستح، ام مستح کے ساتھ باہر تشریف لے گئیں. جب واپس آئیں تو ان کا پیر کہیں الجھا تو وہ مستح کو برا بھلا کہنے لگی. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے کتنی، حضرت عائشہ غیبت سے بہت بچتی، کتنی بری بات کہی آپ نے. کہا بیٹی تم بڑی بھولی ہو، تمہیں نہیں پتا. کہا کیا نہیں پتا؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا. تمہارے بارے میں تو یہ چرچے ہو رہے. گھر آتے ہی بخار چڑھ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر ہوئی آؤں. حضور نے اجازت دے دی. گھر گئیں. گھر جاتے ہی ماں کے سینے سے لگ کے چیخیں نکل گئی. ان کی چیخیں اوپر کمرے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں جب بیٹی کی یہ غمزدہ آواز پہنچی، نیچے تشریف لائے. کہا شاید اس کو خبر ہو گئی ہے. اللہ اکبر. شاید اس کو خبر ہو گئی. غم کا یہ حال ہوتا، اتنا روئی کہ کہتی تھی کہ قریب کہ اس وقت سے جو رونا شروع کیا، روتے روتے 1 مہینے تک یہ حالات رہے. کہا قریب تک میرا کلیجہ پھٹ جائے، اور بے ہوش ہو گئی. آپ تصور کریں، آپ تصور کریں اس غم کا تصور کریں. اللہ پاک اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس واقعے کو شر مت سمجھو، مصیبت نہ سمجھو، اس میں بھی میں نے تمہارے لیے خیریں چھپائی. کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آئے. یہ ایک علم ہے جو ہماری نسلوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ خدا سے بدگمان ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ سے شکوے، ساری مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، ساری بیماریاں میرے لیے رہ گئی ہیں. کیا ہے ہم نے؟ مصیبتیں تو اللہ کے نبی پہ بھی آئی ہیں، انبیاء کو بھی آروں سے چیرا گیا ہے. لیکن یعنی عجیب بات ہے، نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، لیکن ناشکری والی زبان ہے کہ. تو قرآن نے اس واقعے کو کہا، اس میں حکمتیں، علماء نے وہ حکمتیں جمع کی کہ کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں اس واقعے کے اندر. تو علماء نے لکھا ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ تہمت نہ لگتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ایسی زبردست مہر تصدیق کیسے لگتی. قیامت تک ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن بنا رہے گا. مسجدوں کے اندر تلاوت ہو رہی ہے اور ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. ہر پڑھنے والا جان رہا ہے کہ یہ خاتون پاک دامن خاتون تھی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا کسی کو تہمت دے دے کفر گناہ ہے، کفر نہیں ہے. حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگائے گا کافر ہو جائے گا، قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا. اتنی بڑی، وہ خود کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں میں سمجھتی تھی آ جائے گی حضور پہ وہی غیر مطلوع، لیکن قرآن میں میری برات ظاہر ہو جائے گی. میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی. تو مصیبت کے دن تھوڑے تھے، انعام کے دن قیامت تک کے لیے ہو گئے. کتنی بڑی خیر تھی. پھر اسی واقعے کے اندر یہ بھی پتہ چلا مسلمانوں کی اخلاقی برتری ظاہر ہو گئی.
کس تحمل کے ساتھ اللہ کے نبی نے برداشت کیا، چاہتے ایک اشارے پہ ان منافقوں کی گردنیں اڑا دیتے جنہوں نے تہمتیں لگائی ہیں۔ کیسے اللہ کے نبی نے خود غمزدہ رہے، وہی 1 مہینے تک وہی نہیں آ رہی، غمزدہ ہیں، کبھی صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی جیسے گھر کی ماسیاں ہوتی ہیں تو گھر کی خادمہ کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے تم بتاؤ کہ عائشہ کے حالات بتاؤ، تم بتاؤ۔ مسلمانوں کی اخلاقی برتری کہ دیکھو کیسا تحمل ہے، کیسا حلم ہے، کیسا انصاف ہے ان کے اندر، اس ایک شر سے اللہ پاک نے یہ خیر ظاہر کر دی۔ پھر یہ واقعہ، یہ پریشانی، یہ مصیبت سورہ نور کے نازل ہونے کا سبب بن گیا، جس کے اندر اسلامی معاشرت، اسلامی قوانین کے ایسے پیارے انداز میں یہ واقعہ ہوا اور مسلمانوں کو ایک نیا علم مل گیا۔ سورہ نور کہتے ہیں اپنی عورتوں کو یہ سورہ نور اور سورہ ضرور پڑھانی چاہیے، سورہ احزاب پڑھانی چاہیے اپنی عورتوں کو، خواتین کو پڑھانی چاہیے۔ اور اس واقعے کے اندر ایک چوتھی حکمت یہ چھپی ہوئی تھی کہ امت کی پارسا اور نیک خواتین کے لیے، ان کے لیے کتنی تسلی کا زمان ہے اگر ان کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، ان کے لیے کتنی تسلی، میں کیا ہوں، مجھ سے زیادہ تو حضرت عائشہ تھی، ان کے ساتھ ایسا ہو تو خواتین کے لیے تسلی ہو گئی۔ اور ایک علم ملا اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہ علم ملا۔ تو اس ایک واقعے میں اللہ پاک نے کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس واقعے کو صرف مصیبت نہیں سمجھنا، اس میں بھی میں نے تمہارے لیے خیریں رکھی۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تو ہم انسان کی عقل کہاں پہنچ سکتی ہے، یہ تو جو رب نے بتا دی حکمتیں وہ سامنے آ گئیں۔ اور بھی ہے، میں عرض کروں گا، ایک میں نے اور عرض کی تھی آپ کے سامنے، پہلے بھی عرض کر دی تھی، اس کا اعادہ کر دیتا ہوں، یا آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کتنی حکمتیں ہو گئیں؟ 5۔ اسی میں ایک واقعہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا، کہتی ہے کہ مجھے حضور کی یہ دعا آتی تھی، کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے بھئی، یہ ہمارے مسائل کا بہت بڑا حل ہے، سب اس کو یاد کر لیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور یہ بڑی ہدایت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو مصیبت میں یہ دعا یاد آ جائے، کیونکہ اسی پہ اللہ نوازتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آئی فوراً زبان پہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون آ گیا، اس کا مطلب ہے قلب کو ہدایت مل گئی، علم اپنی جگہ پہنچ گیا۔ علم کہتے ہیں کہ ہر چیز کے حقوق ہیں، علم کا حق یہ ہے کہ موقع پہ اس کو یاد رکھا جائے، علم کا حق ہے اور یہ ہدایت ہے۔ معلومات تو سب کو ہوتی ہیں، لیکن موقع پہ اس علم کا یاد آ جانا یہ ہدایت کی نشانی ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی فوراً یوں کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا من، اور مجھے نعم البدل عطا فرما، اس سے بہتر عطا فرما۔ وہ فرماتی ہیں ان کے شوہر بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، اپنی شوہر کا انتقال ہو گیا، حضور کا یہ علم ان کے پاس تھا، فوراً دعا کی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اس دعا کا کرنا تھا۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر سے بہتر کون شوہر ہوگا، یہ دعا تو یہ کہہ رہی ہے، یہ دعا تو یہ بتا رہی ہے کہ مصیبت میں نعم البدل ملے گا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں داخل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، تو وہ حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ مصیبتیں بڑی بڑی نعمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں، وہ مصیبت نہ آئے تو وہ بڑی بڑی نعمتیں نہ ملیں۔ اچھا، ایک خط ہے مفتی اعظم پاکستان معتقی عثمانی صاحب کے استاد والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کیسا علم تھا، پوری کی پوری لائبریریاں پڑھ گئے تھے۔ اب آپ سنیے، جوان بیٹے کا، ذکی کیفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، خود شاعر تھے وہ بہت بڑے، ان کے بیٹے ذکی کیفی بڑے شاعر تھے، ان کا جوانی میں انتقال ہوا، اور اس حال میں انتقال ہوا کہ
حضرت مفتی شفیع صاحب خود بیمار تھے، اور ان جو ذکی کیفی ہیں ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں اس وقت دارالعلوم کے، مفتی محمود اشرف صاحب، وہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں. تو جب بیماری اتنی تھی کہ کچھ خط بھی نہیں لکھ سکتے تھے، جب کسی قدر بیماری سے شفا ملی تو حضرت نے ایک خط لکھا، وہ اتنا قیمتی خط ہے. اب وہ خط سنیے، میں آپ کو انہی کے الفاظ میں سناتا ہوں. وہ تعزیتی خط لکھا اپنے پوتوں کو. یہ دیکھیے دادا کے پاس اگر یہ علم ہو، یہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، علم الہی کتنی بڑی نعمت ہے. اب خط لکھ رہے ہیں، میرے عزیز از جان بچوں، آج یہ جو حادثہ ہوا اس کو 19واں دن ہے. ان ایام میں تم سب سے ملنے اور باتیں کرنے، خط لکھنے کی کتنی تمنائیں میرے دل میں گزری، اس کا اندازہ بھی تم کو مشکل ہے. مگر اس حادثے اور اس سے پہلے پیش آنے والی بیماری نے عمر بھر میں مجھے کبھی ایسی شدید بیماری پیش نہیں آئی کہ میں ایسا نیم جان مردہ کر دیا کہ میں آج 19ویں دن سے پہلے لکھنے کی چند سطریں لکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکا. آج بمشکل میں نے قلم اٹھایا ہے تو چل نہ سکا، قلم اٹھایا تو چل نہ سکا، تو اب برخوردار مولوی امین اشرف کے قلم سے لکھوا رہا ہوں، مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں. میرے عزیز بچوں، یہ واقعہ جیسا کرب انگیز حسرت ناک ہے، اس کا اثر مرحوم ہو جانے والے نوجوان صالح کے ماں باپ، بچوں، بیوی، بھائی بہنوں پر درجہ بدرجہ جو کچھ ہونا ہے وہ ایک فطری بات ہے. جب تک حدود سے تجاوز نہ ہو شرعاً مذموم بھی نہیں. کیسی پیاری شریعت ہے. لیکن یہ سب کرب اور یہ غم اور یہ صدمہ یہ یک طرفہ پہلو ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. کیا تعبیر ہے، ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں، یعنی صرف اس کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں اور پریشانیوں میں صرف پریشانی کا پہلو دیکھتے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں یہ پریشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. ہم واقعات کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک 50 سالہ نوجوان جس کے ساتھ ایک ایک عزیز کی ہزاروں امیدیں وابستہ تھیں، یک ہم سے رخصت ہو گیا. ہم نے یوں پڑھا تو بے چینی بڑھ گئی. آؤ ذرا اب اس واقعات کو ذرا سیدھا پڑھیں تاکہ صبر آئے اور شکر کا موقع ملے. اللہ اکبر. جنہیں اللہ پاک نے علم نبوت دیا ہو وہ جوان بچے کی اچانک موت پہ بھی کہتے ہیں آؤ واقعوں کو سیدھا پڑھیں تاکہ صبر بھی آئے اور شکر کی توفیق بھی نصیب ہو. اب اس کو سیدھا کیسے کہا؟ ذرا سمجھو بچوں، ہر مومن کا عقیدہ ہے ہر پیدا ہونے والے انسان کی عمر کی گھڑیاں، سانس اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے دفتر میں لکھی جا چکی. جانے والا لخت جگر 50 سال 17 دن کی زندگی لے کر اس دنیا میں آیا تھا. زمین آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے تھے، قضاء و قدر کے اس فیصلے میں 1 منٹ 1 سیکنڈ فرق نہیں آ سکتا. اس لیے یہ تو سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ حادثہ یوں ہی ہونا تھا جس طرح ہوا. اچھا، اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چل گئی، اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا. جو لوگ تقدیر پہ یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ ہر بات کی طرف اتفاقاً ایسا ہو گیا جی، اچانک ایسا ہو گیا جی، اچانک ایسا ہو گیا، ایک دم یہ حادثہ ہو گیا، یہ اچانک والے بھی غمزدہ رہتے ہیں. اور جن کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سب کچھ لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا، یہ انہونی نہیں ہے، یہ ہونا تھا. تقدیر کا قلم چل چکا ہے، میرے لیے جو مصیبتیں ہیں لکھی جا چکی ہیں، جو نعمتیں ہیں لکھی جا چکی ہیں، یہ ہونا تھا. تو فرمایا اب دیکھیں کیسا تسلی دے دی کہ یہ واقعہ ایسا ہونا تھا، ہم ساری تدبیریں کر لیتے. اس لیے لو، حدیث میں آیا لو سے منع کیا. اگر حضرت فرمایا یہ لو شیطان کا کلمہ ہے، شیطان کا کلمہ ہے. اگر یوں ہو جائے، اگر یہ ہو جاتا نا، اگر تھوڑا سا فلاں ڈاکٹر یوں کر لیتے جان بچ جاتی، اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، تو یہ اس کو منع کیا. تو حضرت نے فرمایا آسمان زمین ٹل سکتے تھے، یہ فیصلہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، پھر یہ فرمایا اچھا اب ذرا یہ سوچو اس حادثے کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر کیسے کیسے انعامات کیے. عجیب بات ہے، اللہ والے یہ سوچتے ہیں. پہلی بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اپنی تمامی اولاد کو وہ اس حال پہ چھوڑ کے گئے
کہ جب وہ کسی کے محتاج نہ تھے، سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے قابل تھے. ذرا سوچو اگر معاملہ اس کے خلاف ہوتا تو یہی ایک مصیبت 10 گنا مصیبت بن جاتی. یہ اس حال میں گئے کہ بچے جوان ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اگر یہی حال ہوتا، یہ موت اس وقت ان کو آتی کہ بچے، تو پھر اب وہ اپنے ان واقعات سے یہ پہلو نکال رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے مصیبت کو کتنا آسان کر دی. نمبر 2، مرحوم کو جس قدر گہرا تعلق اپنی بیوی اور اولاد سے تھا، ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی اس سے کچھ کم نہ تھا، لیکن وہ رہتے تھے لاہور میں. لاہور رہنے کی بنا پر ہم سے جدائی کے 2 طرفہ تاثرات قدم قدم پر ظاہر ہوتے تھے، لیکن وہاں کے مشاغل اور ضروریات کی بنا پر مشکل سے سال میں ایک ہی مرتبہ وہ کراچی آ سکتے تھے. اس سال جب اللہ نے ان کو دنیا سے ان کی جدائی ہمیشہ کے لیے منظور کی تھی تو غیر شعوری طور پر 4 مرتبہ ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ ان کو بار بار کراچی آنا پڑا. اللہ والے کہاں کی سوچ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ تو سب بچوں کے ساتھ آنے کا موقع ملا. یہ کس کو معلوم تھا کہ یہ بار بار کی پیش آنے والی ملاقات اللہ کے انعامات اور آئندہ پیش آنے والے صدمے اور تسلی کا سامان ہے. اللہ. تیسری بات، دیکھو سب سے بڑا ہونہار بیٹا آج دارالعلوم کے بڑے مفتی ہیں، اللہ پاک دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. وہ کہنے لگے کہ دیکھو سب سے بڑا ہونہار بیٹا مولوی محمود 3 ماہ پہلے ان سے جدا ہو چکا تھا. یعنی وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں مدینہ چلے گئے تھے، جس سے ملنے کی اس حادثے سے پہلے بظاہر کوئی امید نہیں تھی. قدرت نے کیسا غیبی سامان فرمایا، اس سال ان کے لیے حج کا سامان ہو گیا. ان کو وہاں پہنچایا، مرحوم کو کہاں پہنچایا؟ حج پہ پہنچایا، اور ان کے لیے حج کا سامان ہو گیا. وہ حج اور زیارت کے فرائض حرمین شریفین کی برکات سے بہرآور ہوئے. سعادت مند بیٹے کو 18 دن باپ کی خدمت کا موقع مل گیا. یوں ماں باپ سے یوں ملاقات کرائی، بیٹے سے اللہ نے یوں ملاقاتیں کروائیں. پھر کیا فرمایا؟ پھر یہ بھی تو سوچو، عادتاً حج میں زیارتوں میں مہینہ 1.5 مہینہ، اس زمانے کی بات ہے، مہینہ 1.5 مہینہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خوش نصیب بندے کو صرف 18 دنوں میں حج اور زیارت کے تمام مراحل سے گزار کر ایسے وقت کراچی پہنچایا جب ان کی وفات میں صرف 17 دن باقی تھے. اگر یہی حادثہ اگر ذرا بھی تاخیر ہو جاتی کسی وجہ سے حج سے واپسی میں، اور یہ حادثہ بجائے اپنوں کے پاس موجود ہوتے ہوئے سفر میں پیش آتا، تو مصیبت کتنی دگنی چگنی ہو جاتی. فرمایا اگر مواصلاتی نظام میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو مرحوم اپنی بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں اور اولاد اور بیوی پر کیا گزرتی، مگر اللہ نے ان کے تمام مراحل سفر کو آسان فرمایا. پوری تندرستی کے ساتھ واپس والدین کے پاس کراچی اور پھر اہل و عیال کے پاس خوش و خرم لاہور پہنچ گئے. حج کی خوشی میں احباب کی دعوت بھی کر لی. اور پھر آگے فرمایا ان تمام انعامات سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام یہ، آخری عمر میں حج سے زیارت سے مشرف فرما کے گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں بلایا. یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں. اس لیے بھائیوں دل چاہتا ہے اللہ کرے کہ ہر خاندان میں کوئی عالم ہو جو بتائے، اصل زندگی بتائے. ڈاکٹر مل جائیں گے، انجینئر مل جائیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ایسے بڑے نہیں رہے جو اپنے چھوٹوں کو یہ سکھائے. آخر میں کمال کی بات فرمائی. اب غور کرو، اگر جانے والے مرحوم کو 1 سال پہلے یا قطعی طور پر یہ پتہ چل جاتا کہ عاشورہ محرم 1395 ہجری میری عمر کا آخری دن ہے، اور وہ خود اپنے مرنے کا سامان کرتے، تو اس سے بہتر اور کیا کرتے. کسی کو پتہ چل جائے میں مرنے والا ہوں تو کیا کہے گا؟ میں حج پہ چلا جاؤں، میں توبہ کروں، میں والدین سے مل لوں، میں بچوں سے مل لوں، یہی کرے گا. اللہ نے قدرت نے یہ سارے سامان خود کر دی. یہ سوچیں بڑی نعمت ہیں، یہ سوچیں غموں کو ہلکا کرتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں میں بڑی حکمتیں رکھی ہوتی ہیں، ہماری رسائی نہیں ہوئی. ایک بخاری شریف سے ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مدینہ منورہ میں ایک کالی حبشن مسجد نبوی میں اس کا خیمہ ہوا کرتا تھا. وہ اکثر میرے پاس آتی تھی اور آ کر اکثر ایک شعر پڑھتی، اور وہ ہار والا دن بھی کیا ہار والا دن تھا.
تو عائشہ کو خیال نہیں ہوگا. ایک دن پوچھ بیٹھی یہ تم بار بار یہ ہار کا ذکر کرتی ہو، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو سناتی ہوں واقعہ کیا ہو. کہتی ہے کہ میں غلام باندی تھی، کسی قوم میں رہا کرتی تھی، کسی علاقے میں رہا کرتی تھی. وہاں کسی بچی کی شادی تھی تو بچی غسل وغیرہ کے لیے کہیں گئی، اس نے اپنا ہار اتارا تو وہ ہار رکھا اس نے تو وہ ہار گم ہو گیا، چیل اٹھا کے وہ لے گئی ہار. ان لوگوں نے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ان لوگوں نے جو ہے تہمت مجھ پہ لگا دی کہ تو نے چرایا ہے، اور انہوں نے اتنا میرے ساتھ توہین آمیز معاملہ کیا کہ میرا بے لباس کر کے میری جو ہے تلاشی لی. بس مجھے اس کے اوپر میرا دل اتنا افسردہ ہوا. میں نے وہاں سے اچھا جب وہ میری بے لباس کر کے تلاشی لے رہے تھے کہ تو چیل وہ جو گوشت سمجھ کے اس کو لے گئی تھی، چیل نے اوپر سے وہ ہار پھینکا. میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے اتنا ذلیل کیا، یہ دیکھو یہ جو تم مجھ پہ الزام لگا رہے تھے یہ ہے بات. لیکن اس کے بعد میرا دل کھٹا ہوا، میں وہاں سے چلی اور میں مدینہ منورہ آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مسجد نبوی کلمہ پڑھا اور مسجد نبوی کے اندر رہنے لگی. اور عجیب بات ہے، پتہ ہے آپ کو، مسجد نبوی صفائی کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ نظر نہیں آئی، حضور نے کہا بھائی وہ کہاں چلی گئی؟ کہا اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا، مجھے بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ بھئی آپ کو تکلیف ہوگی رات کو کہ حضور اس کی قبر کے اوپر گئے. اب اگر یہ واقعہ پیش نہیں آتا تو یہ نعمتیں ملتی، اسلام ملتا، کلمہ ملتا، حضور کی صحبت ملتی. اور حدیثوں میں آج یہ واقعہ، آج جتنے حدیث پڑھنے والے علماء ہیں وہ جب بخاری پڑھیں گے، حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو ان کا واقعہ بھی پڑھیں گے. کتابوں میں ایک واقعہ، ایک اور بات بھی لکھی ہے. جنگ قادسیہ میں شاہ یزدجر کی 3 بیٹیاں گرفتار ہوئیں. اب آپ ذرا تصور کریں، 3 بیٹیاں گرفتار ہوئیں، شہزادیاں. اب وہ شہزادیاں کس کو ملی؟ ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو ملی. اور ان سے پیدا کون ہوئے؟ حضرت قاسم پیدا ہوئے. میں جو نام لے رہا ہوں ہمیں تو اسلامی ہسٹری کا نہیں پتا ہوتا، ورنہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اسلام میں ممتاز ہیں. حضرت قاسم پیدا ہوئے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. دوسری حضرت عمر کے بیٹے کو ملی، ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے. حدیثیں پڑھیں گے نام آئے گا. اور تیسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین کو ملی، ان سے زین العابدین پیدا ہوئے. اب ذرا دیکھیں کہ شہزادیاں گرفتار ہو رہی ہیں، مصیبت، ماں باپ سے دور ہو رہی ہیں، مصیبت، قید ہو رہی ہیں، مصیبت. اور اس مصیبتوں میں اللہ نے ان کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ ان کو کلمہ دے رہے ہیں، ایمان دے رہے ہیں. اور ان کو ان کی ذات سے کہاں کافر نسل پیدا ہوتی، ایسے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے. ایک مرتبہ زین العابدین طواف کر رہے تھے تو طواف کرتے کرتے مجمع یوں ہٹ جاتا اتنے، تو وہ تو جو وقت کا بادشاہ تھا پہچان تو گیا تھا کون ہے، اور اپنی خف مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے، یہ کون ہے بھائی، یہ کون ہے بھائی جس کے لیے، بادشاہ کے لیے تو لوگ نہیں ہٹ رہے اور بادشاہ کے لیے ہٹانا پڑ رہا ہے، یہ کون ہے کہ طواف کرنے آتا ہے کہ اس کے عزت احترام کے اندر مجمع ہٹ رہا ہے. تو فرزدق شاعر تھا، اس نے عربی میں لمبا قصیدہ پڑھا، هذا الذي تعرف البطح وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ارے تو نہیں جانتا اس کو تو حرم کا پتھر بھی جانتا ہے. یہ زین العابدین ہے، یہ زین العابدین ہے. تو زین العابدین کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اس شہزادی سے پیدا ہو رہے ہیں جس کے اوپر یہ مصیبت آ رہی. ایک آخری واقعہ اور سناتا ہوں. ایک مشہور مصنف اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پہ اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، اپنی ڈائری لکھنا شروع کی. کیا لکھا اس نے؟ گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور میرا پتا نکال دیا گیا. بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر پر رہنا پڑا. دوسری بات، اسی سال میری عمر 60 سال ہوئی اور میری پسندیدہ ملازمت سے مجھے سبکدوش ہونا پڑا جہاں میں نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے تھے. تیسری بات اس نے لکھی، اسی سال مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا. چوتھی بات اس نے لکھی، اسی سال میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک کار حادثے میں وہ زخمی ہوا اور اپنی کئی ماہ تک پلستر رہا اور گھر میں پڑا رہا اور کار بھی تباہ ہوئی
اور وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکا، اس کا یہ نقصان ہو۔ اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، کمرے میں داخل ہوئی، خاوند کے چہرے پہ غم کے آثار دیکھے اور دیکھا، وہ گئیں، قلم اٹھایا، دوسرے کمرے میں گئیں، ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور پھر واپس لا کر اس نے اپنے شوہر کے سامنے وہ رکھ دیا۔ اس کاغذ میں کیا لکھا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے یہ لکھا، اس میں لکھا تھا گزشتہ سال آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات ملی گئی جس سے سالوں میں کرب میں مبتلا تھا۔ اور آگے کیا لکھا؟ اور پھر اس نے لکھا الحمدللہ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا، اور 60 سال کی مشقت اور تکلیف کے بعد اب الحمدللہ مجھے ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے، اب میں انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ کچھ سیکھنے سکھانے میں اپنے وقت کو بہتر اوقات میں استعمال کروں۔ تیسری بات اس نے لکھی اسی سال میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے، بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور اس نے کہا اسی سال اللہ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو اسی سال الحمدللہ میرے بیٹے کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار بھی تباہ ہو گئی مگر میرا بیٹا معذوری سے بچ گیا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی، واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا بخیر و خوبی گزر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی شکر گزاری کی سوچ عطا فرما دے، اور یہ جو اللہ کی سنتیں ہیں اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں بڑوں نے کہا کہ نعمتوں کے ظاہری پہلو کو مت دیکھو، نہ معلوم اس میں کیا کیا مصیبتیں چھپی ہوں، اور مصیبتوں کے ظاہری پہلو کو نہ دیکھو، نہ معلوم اس میں کتنی خیریں ہوں، کتنی بھلائیاں اللہ کی طرف سے اس کے اندر چھپی ہوئی ہوں۔ اللہ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اچھا جی، کافی ہے انشاءاللہ آج ہیں۔ اچھا، اگلی نشست جو ہے وہ ہمارے یہاں بخاری شریف کا ختم ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پورے سال جو بچے عالم بنتے ہیں اور ان کا آخری سال ہوتا ہے تو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو 8ویں سال میں، اور بخاری شریف ہزاروں حدیثیں وہ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد عموماً علماء کا ایک وہ ہے کہ بخاری شریف ختم کرنے کے بعد بڑی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، اور ابھی بھی علماء کا معمول ہے کہ بسا اوقات جب جیسے کرونا وغیرہ کا جو موقع تھا تو علماء بخاری شریف کا ختم کرایا کرتے تھے۔ وہ علماء ہی کر سکتے ہیں، اس سے مصیبتیں اللہ دور کرتے ہیں، تو وہ ایک اہم موقع ہے۔ تو میں اگلی نشست میں، وہ ہے بھی ظہر کے بعد، سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو اگلی نشست میں حاضری نہیں ہوگی۔ آگے آپ فرمائیے کہ 2 نشستیں اور ہو سکتی ہیں، کہ ایک سوچ اور ہے، اور اس کے بعد کچھ اعمال اور وظیفے ہیں جو قرآن حدیث سے یہ ابھی تک میں سوچ بدلنے کی بات عرض کر رہا تھا، اور اس کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں جو صریح حدیثوں میں آیا ہے کہ پریشانیوں دور ہونے کے لیے 8 اعمال ہیں۔ تو آپ حضرت کرنا چاہیں گے اس کو یا موقوف کر دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اگلی نشست میں نہیں ہوگی، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے مبدل فرما، علم نافع ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر گزاری والی سوچیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں شکر گزارے والی سوچ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی پسند ناپسند کی سمجھ نصیب فرما، اس پہ رضا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہر حال میں اپنی تقدیر پر، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا بالقضاء ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، یہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پہ فرما، بے نکاحوں کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، گھروں میں جھگڑے ہیں یا اللہ نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، یا اللہ سکون والی زندگی، عافیت والی زندگی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اور جن پاکیزہ اعمال پر اے اللہ آپ یہ چیزیں عطا کرتے ہیں وہ پاکیزہ اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔